السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حمزات کو بلانے کا عمل کے بارے میں بات کروں گا، اور یہ عمل طاقتور ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ویسے حمزات کو بلانے کے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، وظائف ہیں، عملیات ہیں، اور مختلف طریقوں سے لوگ اس کو بلانے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اس عمل کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اور اس کے بارے میں سب سے زیادہ میں بات کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں، اور اس عمل کی میں زیادہ تر چلے کروانے کی بھی کوشش کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ واقعی میں ویسے تو حمزات کو بلانا یا ان کو پکڑنا یا ان سے کام لینا یہ نقصان سے خالی نہیں ہوتا، یعنی اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتی ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو عمل ہے اس سے حمزات آپ کو نقصان نہیں دیتا، اور حمزات آپ کے تب ماتح ہو جاتا ہے، یا حمزات سے آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے قید کر سکتے ہو، اس سے اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ دعا ہی ایسی ہے۔ ورنہ حمزات ان خطرناک چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو انسان کو خود پاڑ کے رکھ دیتا ہے، چیر کے رکھ دیتا ہے، مار کے رکھ دیتا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو اس دعا کو ویسے صبح و شام 101 کی تعداد میں پڑھنا شروع کر لے۔ اگر اس کا کوئی چلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر چلے میں بہت ساری چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ایک تو یہ، اگر آپ لوگوں نے چلہ کرنا ہے تو اس کی اجازت لے لے، اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، یوٹیوب پہ اس کو اس بار نہیں بتا سکتا، اور بہت سارے اعمال تو بتائے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعی میں حمزات کو صحیح طریقے سے سمجھانا یا اس کو کرنا چاہتا ہے تو اس پہ ایک پورا پروسیس سے 3-4 مہینوں کی چلے سے کے بعد ہی انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، اگر انسان اس حمزات کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کر لے تو۔ اور یہاں پر بھی ایک عمل بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا تو 101 کی تعداد میں صبح و شام یا دن میں کسی بھی ٹائم پڑھنا شروع کر لیں۔ دوسرا جو میرا بہت ہی زبردست آزمودہ عمل ہے، وہ کسی بھی آئینے پہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ لکھ لے۔ کوئی بھی آئینہ لے لے، بے شک بڑا لے لے چھوٹا لے لے، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اگر بڑا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، اور جس طرح یہ پوائنٹر یہ تو اس سے یہ وائٹ بورڈ اور شیشے میں فرق نہیں ہوتا، یعنی اس سے مٹ جاتی ہے، لیکن اس میں سے ایک پرمنٹ مارکر ملتا ہے۔ آپ نے اس پرمنٹ مارکر سے اس دعا کو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس دعا کو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے، اور پھر اپنی شکل کو آئینے میں یعنی یہ پورا آئینہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تو آئینے کے اس کونے میں یا یہاں تک، اس سے نیچے نہیں، یعنی سارے آئینے پہ نہ لکھے بلکہ ایک مخصوص جگہ پہ لکھ لے اس عمل کو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ عمل کو پڑھ رہے ہو تو اس دعا کے عکس، یعنی اس دعا کی لکھائی یا اس دعا کی لکھائی کے پیچھے آپ کا عکس نہیں آنا چاہیے، آپ کا عکس یہاں ہوگی، دعا یہاں لکھنی چاہیے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس کو آپ لوگ کم از کم 10 منٹ 20 منٹ 30 منٹ یا 313 کی تعداد میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، 313 مرتبہ، یا سانس روک کے پڑھنے کی معمول بنا لیں۔ جتنی دیر آپ کی سانس ہوتی ہیں اتنی دیر آپ پڑھ لے، پھر سانس چھوڑ لے، پھر ریلیکس ہو جائے، پھر سانس چھوڑ لے، اس طریقے سے۔ تو یہ آپ کی ایک میڈیٹیشن میں، مراقبے میں بہت کام دے گی۔ دوسرا، اس سے آپ کی حمزات جاگنے لگ جائے گا۔ آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس آئینے کے سامنے جاتے ہوئے آپ کو آپ کا خود نظر نہیں آئے گا، یعنی ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس دعا کو پڑھنے کے بعد کہ آپ آئینے میں خود کو نہیں دیکھ پاؤ گے، تو سمجھ لے کہ آپ کا عمل کامیاب ہو گیا۔ اب آپ کا حمزات آپ کے پاس آ چکا ہے۔ اب بظاہر تو شیشے میں نظر نہیں آ رہا تو آپ تو پریشان ہو گئے، لیکن نہیں، سمجھ لی کہ اب آپ کا حمزات آپ کے پاس آ چکا ہے۔ پھر آپ کسی بھی ٹائم اس کو بلانا چاہتے ہو تو بلا لو، اسی آئینے پہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ دم کر لو، پھر اسی آئینے میں حاضر ہو جائے گا، آپ سے ہم کلام ہو جائے گا۔ پھر آپ خود حیران و پریشان ہو جاؤ گے کہ میں خود سے کیسے بات کر رہا ہوں، یعنی آپ کا دوسرا عکس بھی، آپ سوال کرو گے تو آپ کو جواب دے گا، آپ کا عکس ہی آپ کو جواب دے گا، وہ کھیلے گا، وہ بات چیت کرے گا۔ لیکن اس کی کامیابی کا یہی ہے کہ پہلے تب تک آپ کو، جب آپ عمل کرو گے اور پھر شیشے میں سے غائب ہو جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کا عمل کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جب آپ ان کو
بلانے لگو گے تو پھر بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو گے، پلا بن پلا حاضر ہو جاؤ، پھر آپ نے اس طریقے سے حاضر کر لینا ہے، بلانا ہے اسی آئینے کے اندر۔ تو سمجھ لے کہ آپ کے سامنے ایک اور شخص حاضر ہوگا، بظاہر آپ کا شکل ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر آپ ان سے بات چیت ہم کلام کر سکتی ہو۔ تو یہ تھا حمزات کو بلانے کے بارے میں ایک مختصر سا وظیفہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔